إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب إلى آخر الآية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسرونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.
گزشتہ 4 ہفتوں سے اسرائیل، فلسطین اور مسجد اقصی سے متعلق بہت ساری باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہوتی رہی ہے۔ جس بنی اسرائیل کا یا یہودی کا تذکرہ بارہا کیا جاتا ہے، اس سے متعلق چند باتیں آج کے اس خطبے میں رکھی جائیں گی۔ اگر آپ کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا ذوق اور شوق ہے تو آپ نے اس کا اندازہ لگایا ہوگا کہ قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے سورہ ناس پر۔ اگر ایک بار بھی ترجمہ کی مدد سے قرآن مجید کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا تو یہ چیز آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو چکی ہوگی کہ اللہ کی نگاہ میں ایک مبغوض قوم ہے جن پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوئی۔ شروع کی سورہ میں بھی ان کے راستے پر چلنے سے دوری کی دعا مانگی گئی ہے، اور آخر کی سورہ میں ان کی حاسدانہ کارروائیوں اور ان کے نظر بد اور ان کی جادوگری کی چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہی گئی۔ اب نے سنائی ہوگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ پڑھتے ہی ہے اے اللہ مغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہو، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلا، ولا الضالین اور گمراہ یعنی عیسائیوں اور نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا۔ ان دونوں کے راستے پر نہ چلنے کی دعا جب تک آپ نہیں مانگیں گے آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ ہے نا یہ کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو انسان اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو جب تک ان دونوں گمراہ اور مغضوب علیہم قوم کے راستے پر نہ چلنے کی دعا اللہ سے مانگ نہیں لیتے ہیں ہماری نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم و ضروری ہے۔ جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں یاد نہیں ہوتی، انہی میں سے اکثر و بیشتر کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اکثر و بیشتر کو یاد ہوتی، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سورہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکاتب میں جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں الف با سکھانے کے ساتھ یسرن القرآن کے پڑھانے کے فوراً بعد اما سپارہ پڑھاتے ہیں، اور اما سپارہ کی شروعات اما یتسالون سے ہے، لیکن عام طور سے جو بچے کو اما پارہ پڑھایا جاتا اس کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ، اور پھر قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اس طرح سے۔ کیوں؟ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بچے یاد کر لیں گے، جوان بھی یاد کر لیتے ہیں، جس کو نماز کا شور اور شوق جاگتا ہے وہ بھی کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ تو اکثر و بیشتر نمازوں میں آپ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا فلق و ناس میں بطور خاص ان یہودیوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا اور کرایا تھا۔ النفاسات فی العقد آپ پڑھتے ہیں،
اور اخیر من شر حاسد اذا حسد بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد والناس اگر پڑھتے ہیں میرے جنت والناس بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کی اور جادو کرنا شروع کیا۔ اس کے جادو کے اثر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینہ پریشان بھی رہے، اور ان کی حاسدانہ کارروائیاں، مفسدانہ کوششیں، ان کی دسیسہ کاریاں، اس کی فتنہ پردازیاں، یہ تو مستقل ان کی جاری و ساری رہی۔ تو آپ نمازوں میں یہودیوں کے راستے پر چلنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور یہودیوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے کی دعا پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت میں۔ آج اسی یہودی سے عالم اسلام ہی نہیں، پوری دنیا حیران و پریشان ہے۔ اب اگر قرآن پڑھیں گے، دوسری سورہ کی شروعات ہوتی ہے سورۃ البقرہ۔ انہی یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، بڑے ہیلے بہانے کیے، اور اخیر میں ان کو گائے قربان کرنا پڑی، ذبح کرنا پڑا۔ اسی سورۃ البقرہ میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا اور اس کی رودات سنائی گئی، جس سے یہودیوں کی کارستانی کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو چوری چماری کرنا اس کی عادت ہے، قتل کر دینا اس کی فطرت ہے۔ مال کے حرص کے نتیجے میں چچائی کو قتل کر دیا، اور اس کے بیٹی کو دام فرے میں پھانس کر شادی رچانے کی ناپاک کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں چچا کو ذبح کر دیا اور اعلان کر دیا میرے چچا کو کس نے ذبح کر دیا، کس نے قتل کر دیا۔ اس کا نام معلوم کرنے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگ پہنچے تو اللہ سے دعا کی، انہوں نے کہا حکم دو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ گائے ذبح کرنے کا حکم ملا۔ وہاں اگر غور کریں گے، ایک تو رشتہ داری کو ختم کرنا اس کی عادت، مال ہڑپ کر لینا اس کی عادت، چوری چماری کا بازار گرم کر دینا اس کی عادت، اور ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی جانب سے اگر کسی فرمان کو نافذ کیا جائے تو ہیلے بہانے کر کے اسے ٹال مٹول کر دینا اس کی فطرت ہے۔ آخری چیزیں قرآن نے بیان کیوں کی ہیں؟ جنگ سے متعلق بہت ساری باتیں آ رہی ہے، غزہ پر حملہ ہوا، اسرائیل نے حملہ کیا، حماس نے حملہ کیا، فلسطین تباہ و برباد ہے۔ خبریں آپ کے پاس متضاد آ رہی ہے، کچھ آ رہی ہے، کوئی نہیں آ رہی ہے، کچھ زیادہ ہے، کچھ کم ہے۔ ظالم ہے، اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، مظلوم ان کی حمایت میں انسان کو سراپا احتجاج بن جانا چاہیے۔ میں ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے آپ کے لیے سوچنے سمجھنے کا ایک راستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا قرآن مقدس کی آیات پہ غور کیجیے اور ان کی کارستانیوں کو باضابطہ پڑھیے اور سمجھیے۔ اگر وہ خرابی آپ کے اندر ہے اسے دور کیجیے، ورنہ پھر آپ میں اور یہودیوں میں کچھ فرق نہیں رہ جائے گا۔ انہیں ذلت و خواری کا مزہ چکھایا گیا، آپ بھی ذلت و خواری سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کی دوسری سورہ سورۃ البقرہ، اب ایک سرسری جائزہ لیجئے گا۔ شروع کی چند آیتوں میں اہل ایمان کا تذکرہ کیا گیا، 2 آیتوں میں کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 12 آیتوں میں بطور خاص منافقین کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مقدس سے متعلق کچھ باتیں آئیں، پھر انسان کے روئے زمین پر خلیفہ بنائے جانے کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ فرشتوں کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دنیا بھیجنے کا ذکر بھی کیا۔
پھر علم کی برتری اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو بطور خاص علم سے تھوڑا دور رکھا گیا. آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا. آدم نے فرشتوں کو سکھلایا، بتلایا، پڑھایا، ان کا مقام منصب اونچا کر دیا. فرشتوں سے کہا جھک جا آدم کے سامنے. فرشتوں نے سجدہ ریزی کی. ابلیس انکار کر دیا اور آدھائے درگاہ ہو گیا. اس نے سوچا کہ اسی آدم کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ہم آدم کو بھی عزت و احترام کے ساتھ جنت میں رہنے نہیں دیں گے. قسم مان لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت ہی مانگ لی. غور کیجئے، شیطان نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے اسے دے دیا. فانذرنی الی یوم یبعثون، اللہ میری عمر لمبی کر دے، میں قیامت تک زندہ رہوں. میرے اندر شکتی اور طاقت و قوت دے کہ میں جس طرح چاہوں آدم کی اولاد کو گمراہ کر دوں. کہا ٹھیک ہے، تمہاری مراد پوری کی گئی، تم کو دے دیا گیا، ساری چیزوں کو مل گئی. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شیطان کے بہکانے سے دنیا میں آ گئے. پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ میں سے جس کے پاس میری جانب سے ہدایت کی بات پہنچتی رہے گی، جو انسان ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہے گا، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور غمگین ہونے کی حاجت نہیں ہے. جنت سے نکالے گئے ہیں، جنت میں لائے جائیں. یہ تذکرہ ہو گیا. اس کے بعد کئی رکوعوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. پڑھیے گا تو لگے گا کہ ایک پیج پر کئی مرتبہ اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. کیوں اللہ نے ایسا کہا ہے؟ بھئی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء تشریف لائے. یہ کہہ لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب تک ہزاروں انبیاء تشریف لائے. ان کی بھی تو قومیں رہی ہوں گی، ان قوموں کا تذکرہ تو نہیں کیا ہے. بطور خاص ذکر کیا ہے انسان اور انسانیت کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد جس قوم کو بطور خاص اللہ نے مخاطب کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. کیوں؟ اگر ابھی تک آپ نے غور نہیں کیا ہے تو تھوڑا غور کر لیجئے گا. اب اگر پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ کم از کم قرآن میں 1/3 حصہ بنی اسرائیل کے واقعات پر مشتمل ہے. جہاں پڑھیے گا ہر پیج میں، ہر صفحہ میں آپ کو بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، کبھی یہودی کا، کبھی عیسائی کا. اب دیکھیں گے سورۃ البقرہ میں بطور خاص بنی اسرائیل کی پہلی شاخ یہودیوں کا تذکرہ ہے، تو اس کے بعد والی سورہ آل عمران میں بطور خاص بنی اسرائیل کی دوسری شاخ نصرانی یعنی عیسائیوں کا تذکرہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل کی اولاد کون ہے؟ یاد رکھیے گا آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام تک جاری رہا. اکثر و بیشتر لوگ طوفان نوح میں تباہ و برباد کر دیے گئے. نوح علیہ السلام اور کچھ ان کے ماننے والے باقی رہے جو کشتی میں سوار ہوئے، 40-42 یا زیادہ سے زیادہ 80-82. پھر اس کے بعد دوسری نسل چلی، اس لیے کہا تھا حضرت نوح کو آدم ثانی، دوسرا آدم، کہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادوں میں، ان کے لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام تھا سام، سین الف میم سام. یہودیوں کو سامی بھی کہا جاتا ہے. اسی سام کی اولاد جو چلی ہے
اسی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، حضرت اسحاق بھی ہے، حضرت یعقوب وغیرہ ذالک۔ ان کو سامی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا حضرت اسحاق کا لڑکا اور حضرت یوسف کے بابا حضرت یعقوب، ان کا لقب تھا ہبرو یا عبرانی زبان میں ان کا ایک نام تھا اسرائیل۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے پہلوان، یا اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، بندہ۔ ایل مطلب اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ یا اللہ کا پہلوان بندہ۔ ان سے جو نسل چلی ہے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ بنی یعقوب بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہاں زیادہ تر زبان چلتی تھی ہبرو زبان، اس مناسبت سے شہرت اسی نام سے ہوئی بنی اسرائیل۔ قرآن نے اسی کو نقل کیا ہے، یا بنی اسرائیل۔ ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے، دوسری بیوی سے پہلا لڑکا ہوا، نام رکھا اسماعیل۔ سن اللہ میری دعا سن لے۔ اللہ نے دعا سنی، ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل جیسا لڑکا عطا ہو گیا۔ پہلی بیوی سے دوسرا لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام رکھا اسحاق۔ تو حضرت اسحاق سے جو نسل چلی ان کو ان کے بیٹا یعقوب کے اسرائیل نام ہونے کی وجہ سے اس نسل کا نام پڑا بنی اسرائیل۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے پہلے لڑکے جو نسل چلی ان کا نام اسماعیل تھا۔ اس مناسبت سے ان سے جو نسل چلی اس کا نام کیا ہوا؟ بنی اسماعیل۔ عرب حجاز کے لوگ بنی اسماعیل کہلائے، اسی میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے نبی، وہ سارے کے سارے انبیاء حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ہونے کے نتیجے میں وہ سب کے سب بنی اسرائیلی نبی تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل کے نبی ہوئے۔ اس بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء تشریف لائے۔ اب کہیں گے کہ تو نبی کی اولاد ہے، یاد رکھیے گا بہت مشہور ہے، ولی کے کوکھ میں شیطان جنم لیتا ہے نا مشہور۔ شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوتا ہے اور ولی گھر میں شیطان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تو آدم ثانی ہے، ان کا لڑکا کنعان باپ کے سامنے ڈوب رہا ہے، اپنے قوم کا ساتھ دینے کے نتیجے میں باپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اب اگر دیکھیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 لڑکے تھے، ان 12 لڑکوں میں سے 11 لڑکوں نے، بطور خاص 10 لڑکوں نے اپنے سگا بھائی حضرت یوسف کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اس کو بھی قرآن مجید نے سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کسی اچھے انسان کا کام نہیں ہے کہ باپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھائیوں نے مل کر اپنے بھائی کو کنواں میں ڈال دیا۔ پکا تو پلان بنا تھا ذبح کر دینا، قتل کر دینے کا، لیکن نہیں ہوا، مشورے کے بعد کنواں میں ڈال دیا گیا۔ اپنی سمجھ کے مطابق تو ختم ہی کر چکے تھے۔ کون لوگ دیئے جو نبی کی اولاد ہے؟ شیطان کسی کو بھی بہکا سکتا ہے، وہ چاہے نبی کی اولاد ہو یا کوئی اور ہو۔ اس لیے شیطان سے پناہ مانگی جاتی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ مت سوچئے گا کہ آپ بھی کسی عالم کی اولاد ہے اور کسی پیر و مرشد کی اولاد ہے، آپ بچ جائیے گا۔ شیطان کوشش کر کے آپ کو بھی بہکا سکتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہی تو آپ بھی بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اپنے اوپر فریفتہ مت رہیے،
خوش فہمی کے اندر مبتلا مت رہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا نبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، ہم کیوں بھٹکیں گے؟ جب آپ بھٹکیے گا تو یہودیوں سے بدتر کام کیجیے گا، اور لوگ کر رہے ہیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہرحال تو بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا تھا۔ اسی حضرت یعقوب کے لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام تھا یہودا۔ اسی یہودا سے نسبت جوڑ کر یہ لوگ یہودی بھی کہلائے۔ عام طور سے یہود و نصارہ کہتے ہیں، قرآن نے یہود کا بھی تذکرہ کیا ہے اور قرآن نے بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑکا یہودا سے نسبت جوڑنے کے نتیجے میں یہودی کہلائے، بابا حضرت یعقوب سے نسبت جوڑنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کہلائے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام سے نسبت جوڑنے کے نتیجے میں یہ سامی لوگ بھی کہلائے۔ تعریف پڑھیے گا، سارے نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب قرآن سنیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ ابھی آدم علیہ السلام کے واقعات کا سلسلہ ختم ہوا اور فوراً شروعات ہوئی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ مختصر بیان کیا، اس کے بعد والے رکوع میں پھر نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کی ناقدری اور ناشکری کی ہے، پھر اس کا بھی تذکرہ ہوا، اور ناقدری کے نتیجے میں جو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي أُوفِ بِعَہْدِكُمْ، اور جو تم لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے اس عہد و پیمان کو پورا کرو، اس وعدے کا وفا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص طور سے مجھ سے ڈرا کرو۔ قرآن نے اپنے زمانے میں موجود یہود و نصارہ کو اور بطور خاص یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کی جانب سے انعام و اکرام کو ہونے والے برکھا کا تذکرہ کر کے شکر گزاری کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ یاد کرایا کہ سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں تم پر بحال رہے، اور اگر چاہتے ہو کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے عہدہ و منصب کا، اس کے مقام اس عہدہ و منصب کے تم مالک بھی رہو، وہ تمہارے پاس ہی رہے، تو یاد رکھو صرف مجھ سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا، اور جو تم نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر لینا۔ وعدہ کیا تھا؟ نعمتوں کا تذکرہ آگے رکوع میں آ رہا کیا کیا نعمتیں ملی ہیں؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ انبیاء کی نسل میں ان کو پیدا کیا گیا، نسل انبیاء میں اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسے بڑی لاڈلی اور چہیتی قوم بنایا، ان کے بے شمار ناز و نخرے کو اللہ نے برداشت کیا ہے، اس کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ و ہارون جیسا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جب انہیں نجات مل گئی تو ان لوگوں نے نجات کی قدر نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیا۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ کیا فرمایا؟ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ دیا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارو، ناشکری اور ناقدری مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ اپنی نعمت کی ناقدری ہوتا دیکھتا گوارا نہیں کرتا، اسے چھین لیتا ہے، اور ایسے ناقدروں کو اللہ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میں نعمت چھین لوں گا۔ جان لو کہ میرا عذاب تو بڑا سخت ہوتا ہے۔ یہ تو نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا پورا کرو۔ وعدہ کیا تھا؟ قرآن کو وعدہ یاد دلا رہا ہے۔ وعدہ تھا اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا اور اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تمہارے نبی نے بھی اس کی تصدیق کہ میرے بعد آنے والے نبی ہے، تائید کیا کہ میرے بعد آنے والے نبی ہے۔ تمہاری تورات اور انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے وغیرہ ذالک۔ جو وعدہ تم سے کیا گیا کہ تمہارے زمانے میں اگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے۔ یہ جو وعدہ تھا وعدہ پورا کرو، یعنی اپنی یہودیت کو یا نصرانیت کو یا اسرائیلیت کو برقرار مت رکھو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اب دین محمدی کو اپناؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ۔ اور یہ جو آخری کتاب ہے جس کا نام قرآن مجید ہے، جس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کرو۔ اور اس کے بعد چھوٹا سا جملہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرا کرو۔ کیوں کہا؟ کبھی اس جملے پر غور کیا ہے؟ انسان کسی میدان میں بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے تو اپنا عہدہ و منصب چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کبھی تو شرموار محسوس کرتا ہے انسان کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر لگا رہتا ہے، میری قوم کے لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، یہ سرداری اور یہ عہدہ و منصب ہمارا چھن جائے گا، یہ چودراہٹ ہماری خاک میں مل جائے گی، ہم یہاں کے سردار نہیں رہ سکیں گے۔ اس مناسبت سے آدمی صحیح بات کے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہودیوں، اگر تمہاری چودراہٹ تمہاری نگاہ میں پسندیدہ ہے اور تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قوم کا ڈر اپنے دل سے نکالو، مجھ سے ہی ڈرو، میرا پیغام سنو، مجھ سے تم نے وعدہ کیا ہے، میری نعمتوں کا برکھا تمہارے پر برسا ہوا ہے، میری نعمتوں کی ساری تمہاری زندگی گزرتی ہے، اس مناسبت سے میری نعمتیں کھاتے ہو، مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ وہی آیا فرابون، صرف مجھ سے ڈرو۔ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، اور جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بلی، چوہا اور مچھر مکھی سے بھی ڈرنا شروع کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ وہی آیا فرحبون، صرف مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور سنو، جو میں نے نازل کیا ہے قرآن، جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس نبی یا اس کتاب کے پہلے انکار کرنے والے تم مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے معمولی قیمت مت حاصل کرو۔ پھر فرمایا وہی آیا فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تین بات اس میں آئی۔ پہلی بات، جو کتاب قرآن مجید کی شکل میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ دوسری بات، چونکہ تمہارے پاس علم ہے، تم اپنی کتاب کی روشنی میں محمد الرسول اللہ کو تو ویسے ہی پہچانتے ہو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں کا مجمع ہوگا، انسان اپنے بیٹے کو پہچاننے میں پریشان نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، فوراً کہہ دے گا۔ اسی طریقے سے تم لوگ محمد الرسول اللہ کو رسول ہونے کی حیثیت سے اسی طرح پہچانتے ہو جس طرح تم اپنے بیٹے کو پہچانتے ہو۔ اس لحاظ سے تمہیں تو پہلے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے بل کفر کرنے والے، انکار کرنے والا تم مت بنو، نہ کتاب کا انکار کرو نہ رسول کا انکار کرو۔ اور تیسری بات بیان کی،
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، سنو، میری آیتوں کے بدلے معمولی قیمت مت حاصل کرو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ 28 گھنٹے کے نام پیسہ لے لیا، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ تو بہت ہلکی چیز ہے۔ کوئی آپ کی خدمت میں آیا، مفتی صاحب، قاضی صاحب، مولانا صاحب، فلاں صاحب، ہم تو ایک الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی راستہ نکالیے۔ یہودیوں کے پاس اس طرح سے مسائل پہنچتے تھے، پیسہ لیا، رشوت لیا، پیسہ جیب میں رکھا، یا کچھ اور بھی لیا، اس کے بعد مسئلہ ہی بدل دیا کرتے تھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے معمولی قیمت مت حاصل کیا کرو۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، بھائی آپ تعویذ دیتے 5-5 ہزار روپے لیتے ہیں، بھلے اسی لیے لیتے ہیں کہ معمولی قیمت نہیں ہے، زیادہ قیمت پر۔ قرآن نے کہا معمولی قیمت پر قرآن کو مت بیچو، ہم تو زیادہ پیسہ لیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے گا، آسمان و زمین کی ساری نعمتیں ایک پلے میں رکھ دی جائے تو قرآن مقدس کی ایک آیت کے پلے میں رکھا جائے، ساری قرآن مقدس کے مقابلے میں ساری نعمتیں بالکل معمولی ہیں۔ اس ایک آیت پر ایمان کرنے آنے کے نتیجے میں آپ جنتی بن جاتے ہیں، اور کسی ایک آیت کی انکار کرنے کے نتیجے میں جہنمی بن جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے معمولی قیمت مت حاصل کرو۔ عہدہ و منصب کے بچانے کے لیے آدمی قرآن کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ یہ باتیں یہودیوں کو سمجھایا گیا، لیکن وہ چیزیں ہمارے سامنے بھی ہے۔ آج ہمارے علماء بھی فتویٰ بدل دیتے ہیں، مسئلہ بدل دیتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر مسائل کی صحیح بدعت نہیں کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر مودی سرکار کو طلاق کے مسئلے میں اپنا فرمان جاری کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآنی آیت کو لے آتے، طلاق ایک ہی پڑتی ہے، اگر 3 طلاق دی جائے ایک ہی مانی جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن آپ اپنی طرف سے اٹے رہے، ڈٹے رہے، لگے رہے، نتیجے کے طور پر فیصلہ کرنا پڑا جو 3 طلاق دے گو، 3 طلاق پڑی گئی ہی نہیں، مجبور کر دیا گیا۔ ان کے سامنے تو بات لائی جا سکتی تھی وغیرہ ذالک۔ بہرحال کہنا یہ تھا کہ اہل کتاب کو سمجھایا گیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ انداز بڑا پیارا ہے، خطاب بڑا عمدہ ہے، نرالے انداز میں قرآن نے اپنے سے قریب کر کے اسے کہا، ذرا سوچو اللہ کی نعمتیں تمہارے پر بے شمار ہے، ان نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ نے جو تم سے عہد و پیمان لیا ہے اس عہد و پیمان کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، تم انکار نہیں کر سکتے ہو، اور اپنے مطلب براری کے لیے، دنیا داری کے حصول کے لیے اللہ کی کسی آیت کے بدلے میں تم دوسرے سے نہ عہدہ لے سکتے ہو، نہ منصب لے سکتے ہو، نہ زمین لے سکتے ہو، نہ جائیداد لے سکتے ہو، نہ کوئی اور چیز، بلکہ دنیا کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہی ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، لوگو صرف مجھ سے ڈرو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کی جو آیتیں قرآن میں ہیں، آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے، یا بنی اسرائیل، سو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو۔ اب اس طرح سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتنے بڑے انعامات کیے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام، خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں نبی اور رسول کیسے عطا کیا ہے، اور ان کی امت میں ہمیں رہنے کا مقام و شرف بخشا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمت کرو اللہ کی، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو۔ اور پھر جو وعدہ ہم نے کیا ہے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے، کتاب اللہ اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے نتیجے میں بالکل قدم جما کے رکھیں گے۔ یہ سارے وعدے ہمارے قرآن مجید میں ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کے پکے رہو گے تم ہی سربلند و کامیاب رہو گے، یہ قرآن کا اعلان۔ اگر سربلندی نہیں ملتی ہے اس کا مطلب ایمان میں ہم پکے نہیں ہیں۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، اللہ ہمیں صحیح ایمان کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں۔ الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں۔ الہی دین جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے پریشان، ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ الہ العالمین ہمارے مسلم بھائی یا مظلوم انسان جو دنیا کی کسی خطے میں الجھے ہوئے پھنسے ہوئے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مظلومی کو دور فرما دیں۔ الہی ان کے شہیدوں کو مقام اعلیٰ عطا فرما دیں۔ الہی ان کے زخمیوں اور بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں۔ اے اللہ وہاں کے مجذوب
مجبور لاچار انسان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ وہاں کے بیواؤں کے ساتھ اچھا سے اچھا برتاؤ فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ایسے ظالموں کے خونی پنجہ کو تو ہلاک و برباد کر دے۔ اے اللہ مظلوم کی سراپا حمایت کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔